کرتے ہیں. لیکن ہم نے کہا نا کسی بھی چیز کے لیے اس ایٹماسفیئر کو ہونا بہت ضروری ہے نا. اس ایٹماسفیئر کا ہونا ضروری ہے. مثلا اگر آپ انگلش سیکھ رہے ہیں تو انگلش کے لیے آپ کو انگلش ایٹماسفیئر کی ضرورت ہے. آپ چاہیں آپ گھر پہ رہ کر کے پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں اچھے, تو نہیں سیکھ پائیں گے جب تک کہ وہ ایٹماسفیئر نہیں ملے گا, وہ ماحول نہیں ملے گا. اس ماحول کے لیے آپ کو ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہوگا کہ جو انگلش اچھی جانتے ہیں, جن کا پروننسیشن بڑا اچھا ہے, ان لوگوں سے آپ کو رابطہ رکھنا ہوگا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تاکہ آپ کے اندر فلو آئے, آپ کے اندر اچھی سی انگلش آنا شروع ہو. تو کوئی بھی فیلڈ ہو, مثلا اس فیلڈ میں اس کو وارد ہونا پڑتا ہے. جب تک اس فیلڈ میں وارد نہیں ہوگا تب تک اس کے اندر اس کے گٹس نہیں آتے ہیں, اس کی کوالٹیز نہیں پیدا ہوتی. تو سوال یہ ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ کو جب چوز کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی تمام چیزوں کی ہم رعایت کرتے ہیں, تمام چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. یہاں کے اوپر یہاں پہ قرآن کے سلسلے میں یہی ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو جاننے کے لیے اس ایٹماسفیئر کی ضرورت ہے. اور اس ایٹماسفیئر کا نام ہے طہارت. کیا نام ہے؟ طہارت, پاکیزگی. یعنی جب تک ایک انسان کے اندر طہارت نہیں آئے گی, پاکیزگی نہیں آئے گی, اس وقت تک وہ قرآن صحیح طریقے سے سیکھ نہیں سکے گا. یعنی قرآن سے اس کو الجھن ہوگی. یعنی مثال طور پر بعض آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جس سے وہ قرآن قرآن ہم نہیں پڑھتے بھیا. کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ارے کہا بس کافی ہے. نہیں کافی کیسے ہے؟ آپ انسٹاگرام پہ جو ہے 1.5 گھنٹہ بیٹھ رہے ہو, آپ فیس بک کو چلا رہے ہو, آپ جو ہے اپنی نہ جانے کون سی چیزیں آ گئی ہیں جس کو تم جو ہے فالو کر رہے ہو, وقت دے رہے ہو. آپ کے پاس 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, 10 منٹ, 5 منٹ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں. کیوں ہم اس سے بھاگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے, وہ ایٹماسفیئر نہیں آیا. اس ایٹماسفیئر کے لیے ضروری ہے طہارت کا ہونا. میں نے ایک مثال دی تھی پانی کی. وہ پانی کی مثال کیا تھی کہ 2 جب ظرف لیں گے آپ, ایک کے اندر مشک و عنبر ہو, مثلا خوشبو ہو, اور دوسرے کے اندر اگر کثافت پائی جا رہی ہو. پانی زلال ہے, آسمان سے برسنے والا پانی کیا ہے؟ طاہر ہے, صاف ہے, شفاف ہے. لیکن یہی صاف و شفاف زلال پانی جب مشک میں گرتا ہے تو اس سے خوشبو پھیلتی ہے, اور جب یہ گندے ظرف میں گرتا ہے تو اس سے بدبو پھیلتی ہے. مسئلہ یہی ہے. قرآن کی تلاوت سے کیا ہے, ایک بار انسان اس سے راغب ہوتا ہے, اس کی طرف جاتا ہے, اٹریکٹ ہوتا ہے, ایک بار اس سے متنفر ہوتا ہے, اس سے بھاگتا ہے. جو اس کی طرف رغبت لے کر کے آ رہا ہے, جو اس کی طرف آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کے اندر کی طہارت. اور جو اس سے بھاگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کی غلاظت, اس کے اندر کی غلاظت, یعنی طہارت کا نہ ہونا. بس پتہ چلا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اگر ہم انسیت اور دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے تھوڑے سے اسٹیٹس کو بڑھانا پڑے گا. اور اس اسٹیٹس کا نام کیا ہے؟ واٹس ایپ. یہ آپ ڈال دیں اسٹیٹس ہے. کیا ہے اس اسٹیٹس کا نام؟ طہارت. طہارت نام. ہم اپنے اندر طہارت ہیں. اب طہارت الگ الگ ہے. اب طہارت ایک جو ہے وہ ظاہری طہارت ہے, ایک باطنی طہارت ہے. ظاہری طہارت کیا ہے؟ ظاہری طہارت کیا ہے؟ ظاہری طہارت یہ ہے کہ ہم مستقل باوضو رہنے کی کوشش کریں, ہے نا, مستقل باوضو رہنے کی کوشش کریں. ایک باطنی طہارت کیا ہے؟ باطنی طہارت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں, ہم صلوات زیادہ پڑھیں, کیونکہ انسان جتنا زیادہ صلوات پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنا طاہر اور پاکیزہ بناتا رہتا ہے. جتنی جو صلوات پڑھتا رہے گا اپنے اندر اس کی طہارت آتی رہتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا.
یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس نجاست نہیں جا سکتی. بس جب اہل بیت کے پاس نجاست نہیں جا سکتی ہے تو قرآن کے پاس نجاست جا سکتی ہے؟ پاسبلٹی ہے؟ نہیں ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو طاہر کرنا ہوگا، پاکیزہ بنانا ہوگا، اس کوالٹی کا بنانا ہوگا. لازمہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر 100% طہارت آ جائے، یہ لازمہ بالکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر مثلا 0.01% جو ہے وہ ہمارے اندر طہارت آئے، لیکن یہی طہارت ہمارے لیے کافی ہے ایکٹیکٹ ہونے کے لیے، توجہ دینے کے لیے قرآن کی جانب، ہے نا. آپ دیکھیں، آپ ایک میگنیٹ کو لیے، میگنیٹ، اس میگنیٹ کو مثال کے طور کے اوپر یہ ٹرے کس چیز کی ہے؟ پلاسٹک کی ہے. یہ ٹرے پلاسٹک کی ہے. اس میگنیٹ کو مثال پر یہ میگنیٹ ہے، اس کے پاس آپ گھنٹوں ایسے رکھے رہیے، سالوں ایسے رکھی رہے گی، اس کے اندر وہ کوالٹی پیدا، میگنیٹک پاور آئے گی اس کے اندر؟ کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں؟ کیونکہ سیملر نہیں ہے، یہ سیملرٹی نہیں پائی جا رہی ہے، یہ جہتی نہیں پائی جا رہی اس کے اندر بس. لیکن آپ اس شیشے گلاس کو لگا کے رکھ دیجیے، سالوں سال رکھا رہے گا، اس کے اندر میگنیٹک پاور آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے سوئی کو لے کر کے اور اس کو لگا دیجیے آپ میگنیٹ کے اوپر، وہ جو میگنیٹ ہے اس میں آپ سوئی کو جو لگائیں گے وہ چھوٹی سی ننھی سی منی سی چنی سی سوئی ہے جو بہت ہی باریک سی ہے. جیسے ہی آپ نے لگایا تھوڑی دیر کے بعد، آپ گھنٹوں کی بات نہیں ہے، وہ آپ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی اس کو ہٹا کر کے کہیں بھی آپ کیا کریں گے؟ ٹچ کریں گے، وہ چپکنے لگے گی. کیوں چپکنے لگے گی؟ آپ نے اتنی بڑے ٹرے لگا دی، اتنا بڑا سب کچھ لگا دیا، وہ نہیں چپکنے، اس کے اندر وہ پاور نہیں آئی ہے. اس ننھی سی منی سی چنی سوئی میں کیوں پاور اس کے اندر آ گئی؟ کیوں آئی؟ کیوں؟ ہاں، جب تک کہ بس پتا چلا کہ آپ اگر میگنیٹ کا کیا کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو جھک مار کے ایسا ہی سملر چیز لے کر کے آنی پڑے گی کہ جو اس چمبک یا اس میگنیٹ سے سملر ہو. بس اسی طرح سے ہمیں بھی اس وقت ہم قرآن سے نزدیک ہوں گے جب ہمارے اندر وہ چھوٹی سی منی سی سوئی کی اتنی کیا ہو؟ چھمتا اور کوالٹی ہو. بس یہ کوالٹی اگر ہمارے اندر آ گئی تو یہی کوالٹی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی اور اس مقام پر پہنچ جائے گی جیسے عیسیٰ و بوذر اور سلمان تھے. بس پتہ چلا یہ قرآن اتنا اہمیت کا حامل ہے. بس معلوم ہوا کہ قرآن میں جو عبادت اور اللہ کی وحدانیت اور شرک کے بعد جو سب سے پہلی بات اللہ نے کہی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ ہے کنفیوژن کی بات ہے کہ والدین ہیں. اس کے بعد جو ہم نے بیان کیا اور عام جس چیز کو بے پناہ روک رہا ہے وہ کون سی چیز بیان کی تھی؟ ہے غیبت. غیبت یعنی وہ جو انسان کو کیا بنا دے تھی؟